میں شہر کا مشہور ڈاکٹر تھا۔ میرے بیٹے شازل نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا تو اس نے اسٹیج پر مجھے یا میری بیوی کو بلانے کی بجائے ایک بوڑھی عورت کو بلایا۔ میری بیوی اور میں غصے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ شازل مراد میرا لاڈلا بیٹا تھا اور وہ اتنا ذہین تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوتی کہ وہ نہ جانے کس پر چلا گیا ہے، کیوں میں تو اتنا پڑھائی میں بس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ رہا تھا۔ وہ تو میری والدہ کی دن رات کی محنت تھی جس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں میڈیکل کی مشکل پڑھائی کے قابل ہو سکا۔ جیسے ہی مجھے میری والدہ کی یاد آئی تو میرا دل ایک دم سے بوجھل ہو گیا۔ برسوں گزر چکے تھے لیکن اب بھی یہ احساس سے جرم میں مبتلا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر شیشے کی طرف دیکھا۔ میرے بالوں میں بڑھتی ہوئی سفیدی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب میری عمر ڈلتی جا رہی ہے۔ میری بیوی شہر کی مشہور ڈاکٹر تھی۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی تھی کہ لوگ وہ دور دراز کے علاقوں سے اٹھ کر اس سے علاج کروانے آتے، اور میں دماغی امراض کا ماہر تھا اور سرکاری ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنا پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا۔ ہم دونوں کی شادی لو میرج تھی، لیکن میری والدہ نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود میری شادی خوش اسلوبی سے زبیدہ خانم کے ساتھ ہو گئی۔ میرا نام احسن مراد ہے، مجھے 32 برس ہو چکے ہیں۔ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوئے شاہسن مراد میرا پہلا بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹی دو جڑواں بیٹیاں وانیہ اور دانیہ بیرون ملک گئیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم نے شازل کو بہت سمجھایا کہ وہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ لندن پڑھنے چلا جائے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے اور میری بیوی نے اسے اس حال پر چھوڑ دیا۔ وہ طبیعتاً بڑا ہی عجیب لڑکا تھا، بچپن سے ہی بہت نہایت سنجیدہ، فرما بردار اور کم گو۔ کئی بار تو مجھے اور میری بیوی کو یہ شک گزرتا کہ کہیں وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار تو نہیں۔ آج یونیورسٹی میں تقسیم انعامات کی تقریب تھی۔ شازل نے اپنے ڈپارٹمنٹ نے ٹاپ کیا تھا اور گولڈ میڈل جیتا۔ میری بیوی پاکستانی نظام تعلیم کو کچھ خاص نہیں مانتی تھی، لیکن بیٹے کی خواہش کی خاطر وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو کر میرے ساتھ یونیورسٹی جا رہی تھی، اور آج خصوصی طور پر اس نے اپنے کلینک سے بھی چھٹی کی تھی۔ شازل مراد کا نام پکارا گیا تو میں اور میری بیوی اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ شازل ہم دونوں سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس خاص دن کے موقع پر ہمارا اس کے ساتھ اسٹیج پر ہونا ضروری تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر ہم میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ کر رہ گئے کہ جیسے ہی شازل گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچا تو اس نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جو سفید رنگ کی چادر میں ملبوس تھی۔ میری بیوی کا موڈ یہ دیکھ کر سخت خراب ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ تقریب چھوڑ کر چلی ہی جاتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اخباری نمائندوں کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ شہر کی مشہور گائنی ڈاکٹر زبیدہ خانم اپنے بیٹے کی تقسیم کی انعامات چھوڑ کر چلی گئی۔ جب میں اس میزبان پر پوچھا گیا کہ وہ اپنی اس ڈگری کا سہارا کس کے سر پر سجاتا ہے تو اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے مجھے اس قابل بنایا اور ایک عظیم ہستی جو پچھلے کئی برس سے میرے ساتھ ہے، میں ان کی دعاؤں اور کاوشوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ یہ سن کر ایک بار پھر میرے دل میں امید ہوئی کہ اب وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا نام لے گا، لیکن شازل نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس بوڑھی عورت کا نام ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی سامنے کیا تو میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں تھی، جسے میں نے 14 سال پہلے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میری بیوی نے مجھے اس کی شکایت کی تھی تو وہ اس کی دوستوں کے سامنے اس کی بےعزتی کرتی ہے، اور جب بھی پارٹی میں جاتی ہے تو میری ماں اس کی دوستوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ میں نے تو کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ میں دوبارہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ پاؤں گا۔ مجھ سے زیادہ خراب حالت زبیدہ کی تھی۔ وہ حیرت سے منہ کھولے میری ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شازل کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ حال میں تالیوں کی گونج تھی، جبکہ شازل مراد نے کہا، میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اپنی دادی جان کی وجہ سے ہوں۔ زبیدہ یہ سن کر وہاں ٹھہری ہی نہیں۔ ذلت کے اس احساس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی اور گھمنڈی عورت ہے۔ وہ فوراً اپنا پرس اٹھا کر غصے سے اپنی ہیلز کے ساتھ ٹک ٹک کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شازل مراد بڑے ہی وقار انداز سے
اپنی دادی کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتار رہا تھا۔ اس کے اساتذہ اور اس کے کلاس فیلو خوشی سے اب تک تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ میرے پاس سے ہوتا ہوا گزر گیا اور میں اسے مبارکباد بھی نہ دے سکا۔ واقعی میری والدہ تھی اتنی ذہین کی اور عظیم، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق انسان کو میڈیکل کی سخت پڑھائی کے قابل بنا دیا۔ وہ اپنے پوتے پر کس قدر فخر کرتی۔ آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میری والدہ آخر کون ہے، تو ناظرین، میری والدہ ایک سرکاری اسکول کی ریٹائرڈ پرنسپل ہے، جنہوں نے میرے ابو کی وفات کے بعد نہ صرف گھر سنبھالا بلکہ نوکری کر کے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش بھی کی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی عادل مراد پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ میں ڈاکٹر کے پیشے سے وابستہ ہے اور میری دونوں بہنیں قطر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میری والدہ ایک شہید فوجی افسر تھی۔ بابا سے شادی سے پہلے میری ماں ملٹری اسکول میں پڑھاتی تھی اور پھر انہوں نے مختلف امتحانات دے کر سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اب بھی یاد ہے کہ انہیں تعلیم کا کس قدر جنون تھا۔ جب ہم بہن بھائی چھوٹے تھے، اسی وقت وہ محلے کے بہت سے بچوں کو میڈیکل کی تیاری کرواتی اور میرے والد ان کے اس نیک کام میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے۔ میرے بابا کا ماننا تھا کہ تعلیم ایک روشنی ہے اور انسان کے پاس اگر تعلیم ہو تو اسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن ضرور کرنی چاہیے۔ میں ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ہوا تھا جب یہ اچانک مقامی اخبار کا رپورٹر میرے سامنے پہنچا اور مجھ سے پوچھتا ہوئے سوال کر ڈالا، احسن مراد سر، جس خاتون کے ساتھ ابھی آپ کے بیٹے نے گولڈ میڈل وصول کیا، وہ کون ہے؟ کیا وہ سچ میں آپ کی والدہ ہے یا پھر آپ کی کوئی عزیز ہے؟ میں ان سوالوں کے جواب نہیں دیے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی میرا کوئی انٹرویو کرتا تو میں اسے ہمیشہ یہی بتاتا کہ میری والدہ کافی عرصے پہلے انتقال کر چکی ہے۔ میں اب انہیں کس منہ سے بتاتا کہ شاذل میری دادی کے ساتھ ہی وہ میڈل وصول کر کے گیا ہے۔ میں اپنی گاڑی تک تیز رفتاری سے پہنچ گیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کر یوں لگا جیسے میں ایک دم سے برسوں کا مریض ہو گیا ہوں۔ میری سانس پھوٹ رہی تھی اور دل ایک دم سے گھبرانے لگا۔ شاذل میرا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھ سے اس قدر بے شمار وابستہ تھی، لیکن اگر وہ اس ایک اہم دن کے موقع پر مجھے اور میری بیوی کو نظر انداز کر سکتا ہے تو پھر مستقبل میں مجھ سے اسے کیا امید رکھنی چاہیے؟ تبھی کوئی میرے برابر میں زور سے ہنسا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر میں ہی بیٹھا ہوں اور مجھے میرے ہمشکل نے کہا کہ احسن مراد، اب کیوں خوفزدہ ہے؟ بھول گئے وہ وقت جب تمہاری ماں بیمار تھی، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس طوفانی بارش میں گھر سے مت نکالو، مگر اس وقت تمہاری نظروں پر تمہاری چہیتی بیوی کے پیار کی پٹی بندھی تھی جس نے تمہاری ہر طرح سے اندھا کر دیا تھا۔ دیکھو، تمہاری وہی عمر ہے جس میں عمر میں اپنی بوڑھی ماں کو رسوا کر کے گھر سے نکالا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے پاؤں ابھی بھی سلامت ہے، تم کسی بھی اولاد کے محتاج نہیں۔ میں نے اپنے ہم شکل کی باتیں سنی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں تیزی سے گاڑی چلا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے میری گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ میں نے بریک لگائی، گاڑی موڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ مجھے کھینچتا ہوا دور تک لے گیا اور پھر میرا ذہن طریقوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر جب مجھے لگا کہ مجھ پر جکا ہوا ہے، میں نے بہت دھیان دے کر دیکھنے کی کوشش کی تو میری ماں کا بوڑھا چہرہ تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے ماتھے پر گر رہے تھے۔ تبھی میں نے شاذل کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، دادی پلیز مت روئیں، یہ بچ جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاذل کے لہجے میں کچھ ایسی کاٹ تھی کہ میرا زخمی وجود جیسے چھلنی ہو کر رہ گیا۔ اپنی سگی اولاد کے منہ سے جب میں اپنے ماں کے لیے ایسے اتنے سخت الفاظ سنتا تو ان پر کیا گزرتی، یہ سمجھنے میں مجھے پورے 14 برس لگے تھے۔ ایک دم میرے سر میں تیز درد اٹھی اور چیخ بے اختیار میرے حلق سے نکل گئی۔ شاید وہ برسوں پرانا درد تھا یا احساس جرم یا پھر ندامت تھی۔ ڈاکٹر فوراً بھاگ کر میری تک پہنچی اور کمرے میں موجود سبھی لوگوں کو ڈانٹنے لگی کہ وہ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن بھر کر میرے بازو میں لگایا اور ذرا سی دیر بعد میں دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس دوران جب میری آنکھ کھلتی مجھے اپنی مہربان ماں کا چہرہ نظر آتا، زبیدہ کا تھکا تھکا چہرہ بھی دیکھ رہا تھا، لیکن میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی گردن کو خود سے حرکت دے پا رہا تھا۔ مجھے شدید قسم سی انجری ہوئی تھی،
کئی روز بعد اس روز میں مکمل ہوش میں تھا جب ڈاکٹر میرے کمرے میں آ گئی اور میری بیوی اور بیٹے کو بتانے لگی کہ ان کا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں، لیکن اب یہ ساری عمر اس بستر پر گزاریں گے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور ساتھ ہی بولنے کی صلاحیت بھی نہایت بری طرح متاثر ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں رونا چاہتا تھا، لیکن نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میں اپنے وجود کو ہلا پا رہا تھا۔ شاید میں کئی مہینے اس ہسپتال میں داخل رہا۔ شاذل ذرا سی دیر کے لیے ہسپتال آتا، دن بھر نرسز کے رحم و کرم پر ہی ہوتا۔ میری بیوی زبیدہ اپنے کلینک سے چھٹی کر کے ہسپتال پہنچتی اور پھر ذرا سی دیر میرے پاس رک کر وہ بھی گھر چلی جاتی۔ چند روز پہلے جو اتنا نامی گرامی ڈاکٹر تھا، اب خود بے بس ہو کر بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اپنی نظروں سے اپنے سارے رشتوں کی سچائی دیکھ لی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں جو ہر روز مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتی، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں اندر ہی اندر احساس تنہائی سے مرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے میری ماں بھی ہسپتال کیوں نہیں آ رہی تھی۔ میں زور زور سے ماں سے کہہ کر چلانے کی کوشش کرتا تو میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل پاتی۔ پورے 2.5 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی۔ زبیدہ اس روز بڑے مصروف انداز میں بلز وغیرہ کلیئر کیے۔ شاذل اس روز بھی اپنی ماں کے ساتھ نہیں تھا۔ میل نرسز نے مجھے ایمبولینس میں منتقل کیا۔ اب میرا واحد سہارا الیکٹرک ویل چیئر تھی اور میں اپنی ہر ضرورت کے لیے میل نرس کا محتاج تھا۔ ہمارا ماسٹر بیڈ روم دوسری منزل پر تھا، لیکن اب زبیدہ نے میرے لیے وہ چھوٹا سا روم کھلوا دیا جہاں پر زبیدہ کی فرمائش پر میں نے اپنی والدہ کو رکھا تھا۔ اب میں نے 20 سال پہلے یہ گھر بنایا تھا۔ میرے بابا جب شہید ہوئے، میری ماں بہت خوبصورت تھی اور جوان تھی۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ مجھے اب بھی بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری نانی اماں نے انہیں بڑا مجبور کیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی خاطر اکیلے رہنا منظور کر لیا تھا، لیکن دوسری شادی پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ لیکن وہی اولاد جب اس قابل ہوئی کہ اپنی ماں کی دی گئی ساری قربانیوں کا بدلہ انہیں دے سکے، تو اس نے انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میری نظر میں 14 برس کا وہ منظر تازہ ہو گیا جب میری ماڈرن بیوی نے مجھے ایمرجنسی کال کر کے گھر بلایا۔ میں اس وقت بہت ہی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ زبیدہ نے اس روز مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میری ماں کی یہی حرکتیں برقرار رہی تو وہ میرے نینوں بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاذل اس وقت 13 سال کا تھا اور میری دونوں بیٹیاں 9 سال کی۔ میں نے اپنی ماں سے بہت برا سلوک کیا تھا اور غصے سے انہیں یہاں تک کہہ دیا کہ وہ گھر کی مالکن نہیں ہے بلکہ صرف یہیں رہتی ہیں، اور یہ گھر زبیدہ کی ملکیت تھا۔ یہاں پر وہی ہوگا جو زبیدہ چاہتی ہے۔ میری ماں اس وقت حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری ماں نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا کہ احسن مراد، اگر یہ گھر تمہاری بیوی کا ہے تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے باپ کا گھر چھوڑا ہوا وہ کہاں ہے جو میری ملکیت تھا، اور تم نے اسے، ہمارے بھائی نے اسے بیچ کر مجھے بے گھر اور بے سہارا کر دیا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا اور جلدی پر تیل زبیدہ نے یہ کر کے ڈالا کہ میری ماں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے تاکہ دنیا کی نظر میں یہ ثابت کر سکے کہ ہم نے اسے کسی چیز سے محروم رکھا ہوا ہے۔ میری بیوی نے بڑے دھکے دے کر میری ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا مراد تم جانتے ہو کہ میں محلے کے بچوں کو شروع دن سے ہی پڑھاتی ہوں، اور یہاں پر موجود لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ جن بچوں کو میں پڑھاتی ہوں وہ ہمیشہ ہی اچھے نمبر سے اپنے ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے، اور میں نے کبھی کسی سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ حقیقت میں بچپن سے ہی جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری ماں کے اسٹوڈنٹ بے شمار ہے۔ یہاں تک کہ امی اگر مارکیٹ بھی جاتی تو دکاندار عزت سے کھڑے ہو کر یہ کہتے کہ آپ ہمارے بچوں کی استاد ہیں، لیکن نے جب زبیدہ کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں پر صاف لکھا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت ماں کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے امی سے سخت لہجے میں کہا، امی پلیز ہم لوگوں کو ہمارے طریقے سے زندگی گزارنے دے، میرا گھر پر بات مت کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر روز ہی میرا گھر میں یہ سب کچھ ہوگا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا اور میرے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر امی روتی ہوئی رہ گئی اور میں ان کا سامان جو زبیدہ نے پہلے ہی پیک کر چکی تھی اٹھایا اور تیز بارش میں دروازہ کھول کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے بالکل فلم کی طرح چل رہا تھا۔
میں پسینے میں بری طرح سے شربرو ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ایک بٹن رکھا گیا تھا جسے بجا کر میں میل نرس کو بلا سکوں۔ پیاس کی وجہ سے میرا حلق سوکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ بٹن دبا سکوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میری بے بس نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دکھے جا رہی تھی۔ گھڑی پورے 9 بجا رہی تھی۔ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی کام سے واپس لوٹی ہے تو میرے پاس ضرور آئے گی، لیکن مجھے زبیدہ کے ساتھ کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ان کی باتیں نہایت غیر اخلاقی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زبیدہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں۔ غیرت اور غصے کی وجہ سے میرا خون ابل رہا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا میری بیوی کردار کی اتنی کمزور ہے کہ 4 ماہ پہلے اگر میں بستر پر پہنچا ہوں تو یہ سب کچھ کرے گی؟ میں نے غصے سے پوری قوت استعمال کی اور اپنا ہاتھ اٹھا کر بٹن پر دے مارا۔ مین نرس بھاگا بھاگا میرے کمرے میں پہنچا تو میں نے اسے ارشاد کیا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ یہ لڑکا بہت ہی غریب گھر کا تھا اور میں نے ترس کھا کر اسے خود اپنے ہسپتال میں نوکری دی تھی۔ وہ میرا اشارہ تو سمجھ گیا، لیکن نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بے-بسی کے آنسو گر رہے تھے۔ اس لڑکے مظہر نے میرا چہرہ صاف کیا اور پھر مجھے پانی پلانے لگا۔ سر میڈم کا حکم ہے کہ آپ باہر نہیں جائیں گے اور نہ ہی شازل اور بڑی بیگم کو آپ سے ملنے کی اجازت دے رہی ہے۔ وہ روز آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا کلیجہ جیسے اندر سے کٹ سا گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری ماں ناراض ہو کر مجھ سے ملنے نہیں آ رہی، لیکن یہ عورت جان بوجھ کر میرے بیٹے اور میری ماں کو مجھ سے دور رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری قوت استعمال کی اور 2-3 لفظ بولنے میں کامیابی حاصل کی۔ مظہر میری بات کو کچھ خوف زدہ اور پھر اپنا سر رضامندی میں ہلا دیا۔ اگلے روز زبیدہ صبح کے وقت 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئی۔ میری دعائیں چیک کی، مظہر سے میری خیریت پوچھی اور پھر 1 منٹ میرے پاس کھڑے ہو کر بنا کچھ بولے ہی باہر نکل گئی۔ آج سے پہلے میں نے اپنی بیوی کے اس طرح کے لباس پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری بیوی زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے بہت آگے نکل چکی ہے۔ لیکن اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے واقعی اپنی ماں کا دل بہت دکھایا تھا اور شاید یہ سب اس کی سزا تھی۔ دن میں 1:30 بجے شازل اور اماں مجھ سے ملنے آ گئی۔ اماں بڑی بے چینی اور میرا منہ چوم رہی تھی اور کہتے ہیں کہ ماں ہی ہوتی ہے۔ شازل بھی بڑا پریشان تھا۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ حسن بیٹا فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں اپنی ماں سے بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مظہر شازل کو باہر بلا کر لے گیا ہے۔ شازل جب واپس لوٹا تو بڑا ہی پریشان سا تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر وہاں رک کر واپس چلے گئے اور دوبارہ آنے کا بھی کہا۔ میرا دل آج بہت ہلکا بھلکا سا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں اور بیٹے سے مل کر چند دن بعد میرا بیٹا اپنی ماں کی غیر موجودگی میں مجھے وہاں سے نکال کر لے گیا۔ میری ماں نے ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر بنا رکھا تھا اور ابو کے کسی دوست نے انہیں ایک چھوٹا سا گھر بھی دے کر لے کر دیا تھا، جس کی ہر ماہ وہ قسط بھرتی رہی اور اب وہ گھر ان کی مالکیت تھا۔ شازل نے بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو دیا تھا اور فوراً سلیکٹ بھی ہو گیا۔ میں بہت جلدی صحت یاب ہو رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مجھے اب آگے کی زندگی ویل چیئر پر گزارنی ہوگی، لیکن شازل ہفتے میں 2-3 بار میری فزیو تھراپی کروا رہا تھا، جس سے میرا جسم ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ زبیدہ نے فون کر کے شازل کو بہت برا بھلا کہا اور دھمکی دی تھی کہ وہ مجھے واپس اپنے گھر آ جائے، ورنہ زبیدہ ہر چیز سے اسے آگ کر دے گی۔ لیکن شازل بہت مضبوط ارادے کا مالک تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ میرے جیسا نکلا اور نہ ہی شاید مجھے یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا۔ میں ابھی پوری طرح سے ٹھیک بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے عدالت کا نوٹس ملا۔ زبیدہ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا اور میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ہماری 28 سال کی رفاقت جس کو زبیدہ ایک پل میں توڑنے جا رہی تھی۔ شازل نے میری طرف دیکھا اور پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دعا دیا اگر میں اسے طلاق نہ بھی دیتا تو وہ عدالت کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کر لیتی۔ اماں اور شازل اس سے ملنے گئی اور سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بری طرح سے ہٹ کر اکڑ گئی اور ان کی بےزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔
میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ میں جو کہ سرکاری ہسپتال میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہوئے بہت زیادہ گپلے کر چکا تھا، اور میں اپنی ساری پراپرٹی ہمیشہ زبیدہ کے نام پر خریدی تھی، اس لیے اب وہ مجھے چھوڑ کر اس سب پر قبضہ کرنا چاہتی۔ میں نے اچھی طرح سوچا سمجھا، 3-4 بار عدالت میں جا کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دولت ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ جس دوست یا رشتہ دار کو بھی معلوم ہوا کہ زبیدہ مجھ سے طلاق لے لیا، اسے یہ حیرت ہوتی کہ بھلا کوئی اس عمر میں اتنے انتہائی قدم کیوں اٹھا سکتا ہے۔ میں اب بھی کافی حد تک بولنے لگ گیا تھا اور کھڑا ہونے کی بھی کوشش کرتا، تب مجھے معلوم ہوا کہ زبیدہ نے تقریباً ساری پراپرٹی بیچ ڈالی ہے اور کل لندن منتقل ہو رہی ہے۔ بیماری کی وجہ سے میں طویل چھٹیوں پر تھا، یہ بھی شکر ہے کہ زبیدہ کے اکسانے پر میں نے سرکاری نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ شاذل نے اپنی بہنوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، جب انہیں سارے حالات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئی۔ ان کی تعلیم کے ابھی 2 سال رہتے تھے، وہ لوگ اس وجہ سے پریشان تھی کہ ان کے تعلیمی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ میں نے شاذل سے کہہ کر اپنی وہ کوٹھی بھی فروخت کروا دی جو میرے نام پر تھی۔ اگر شاذل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا حصہ بیچ کر بہنوں کی تعلیم پر لگانے کے لیے کبھی بھی رضامند نہ ہوتا۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ جیسے ہی شاذل 19 سال کا ہوا، وہ کوچنگ سینٹر جانے کا کہہ کر اپنی دادی سے ملنے لگا تھا۔ اس کی دادی مسلسل اسے پڑھاتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ میری بیوی پچھلے کئی برس سے اپنے کزن شاہ میر کے ساتھ تعلقات میں تھی، اور جس وقت میری بیوی نے اماں کو میرے گھر سے نکلوایا تھا، اس وقت شاہ میر پاکستان آیا ہوا تھا، اور امی نے زبیدہ کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے شوہر کی عزت اور مرتبے کا خیال کرے اور یہ گھٹیا حرکت نہ کرے۔ شاذل بچپن سے ہی ذہنی دباؤ کا شکار اسی وجہ سے رہا کہ اپنے کام کاج میں مصروف رہتا۔ میری ماں کے گھر جانے کے بعد میری بیوی کھلے عام اپنے مزید دوستوں کے ساتھ میرے گھر میں ہی پارٹیاں کرتی۔ میری بیوی چونکہ ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی، یہاں پر یہ عام باتیں تھی۔ 6 مہینے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ لاٹھی کے سہارے چل پھر سکتا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی نوکری جوائن کر لی۔ لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے۔ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بارے میں اتنی گھٹیا باتیں سنی کہ میں گھر آ کر رو پڑتا۔ ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ میری بیوی کیسی عورت ہے، صرف میں ہی دولت کی چوکا چوند میں اندھا تھا ہو کر اس کی طرف اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شاذل ہمیشہ اپنی ماں کی منتخب کردہ راستے کو چھوڑ کر خود اپنا فیصلہ کیوں کرتا۔ میری بوڑھی ماں میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا۔ میں کتنا بد نصیب تھا کہ میں نے اپنی جنت کو اپنے خود ہاتھوں سے گھر سے نکالا۔ اتنے برس تک یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی، لیکن یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ اس نے موت کے منہ میں پہنچا کر یہ دکھایا کہ میرا کون ہے اور پرایا کون۔ میری ماں شروع دن سے نماز کی پابند تھی، اور میں نہ جانے کب خدا کی بندگی سے محروم تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے لیے اب اس شہر میں رہنا بالکل بھی محال ہوتا جا رہا تھا۔ شاذل کو بھی اس کے یونیورسٹی فیلوز اور دوست تانے دیتے کہ اس کی ماں بڑھاپے میں اس کے باپ کو چھوڑ کر ایک غیر مرد کے ساتھ لندن چلی گئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا کیونکہ ایک بار پھر سے انہیں بے گھر ہونا پڑتا، لیکن میری ماں نے ہمیشہ کی طرح میری خوشی کو عزیز رکھا۔ میں نے اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا، اور شاذل نے بھی اپنی نوکری چھوڑ کر دوسرے شہر میں نوکری کر لی۔ میری بیٹیوں کی تعلیم میں ابھی 6 مہینے ہونے باقی تھے، تبھی امی نے مجھ سے اپنی ایک دیرینہ خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک بار اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ شاذل نے جیسے ہی ان کی یہ خواہش سنی، اس نے فوراً انتظامات کرنے شروع کر دیے، لیکن میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے شاید اللہ نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ شاذل نے اپنے دفتر سے چھٹی لے لی اور ہم لوگ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب کعبہ اللہ پر نظر پڑی تو میں داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ اس نے مجھے گناہ گار کو اس قابل سمجھا کہ مجھے اس کے گھر کی حاضری نصیب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے 3 عمرے کر لیے تھے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے اماں کچھ تکی سی ہے۔ میں نے ان کی طبیعت چیک کی تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر میری ماں کا آخری سفر ہوگا۔ ایک روز ہم لوگ تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے
کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ میری ٹیک لگانا چاہتی ہے۔ ابھی میں نے انہیں سہارا دیا ہی بھی نہیں تھا کہ شاذر نے مسکرا کر انہیں اپنے کندھے سے لگا لیا۔ یوں ہی تلاوت کرتے کرتے نہ جانے کب امی کی روح پرواز کر گئی۔ ہم ان دونوں کو احساس ہوا تو ہماری حالت خراب تھی، لیکن اماں کے چہرے پر اتنا سکون اور مسکراہٹ تھی کہ یوں لگتا جیسے وہ ابھی اٹھ بیٹھیں گی۔ ان کے نصیب میں جنت البقاء کی مٹی لکھی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹے ان کی خواہش پوری کرنے گئے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری خواہش ہوگی۔ اپنی ماں کی تدفین کر کے ہم دونوں پاکستان واپس لوٹ آئے۔ میں ہر وقت انہیں یاد کر کے روتا رہتا کہ ایک روز تہجد کے وقت مجھے محسوس ہوا جیسے ابو اور امی کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ ابو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حسن مراد، میں پچھلے کئی سالوں سے بہت تکلیف میں تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ اب تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ ہم دونوں جہاں میں بہت خوش ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے مل کر کمرے کے دروازے سے نکل گئے۔ شاذد بھی اس وقت تہجد پڑھنے اٹھا تھا۔ جب مجھے اٹھانے پہنچا تو میں گمسم کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلاب اور چنبیلی کی خوشبو پھیلی تھی۔ گلاب امی کو بہت زیادہ پسند تھا اور چنبیلی ابو کو۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ مر کر بھی اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بات سچ تھی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وضو کر کے خدا کے سامنے سجدے میں جھک گیا اور اس کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے دنیا میں اپنی غلطی سدھار کر پلٹنے کا موقع دیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔